آج گوروں میں بھی جو تہذیب نظر آئے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. دیکھو چائنیز کتے بلی کھاتے ہیں, انگریز نہیں کھاتے. کیوں؟ ہیں دونوں کافر. بھائی چائنیز نے تحقیق کی کتے پہ کہ بڑے زبردست پروٹین ہے کھا لو, تو انگریزوں کی تحقیق تو چائنیز سے زیادہ ہے نا, مگر انگریز کتا کھانے کے لیے تیار, بولے کوئی کھانے کی چیز ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اہل کتاب ہے اور وہ اہل کتاب بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے, وہ اہل کتاب نہیں ہے. دنیا اس وقت تہذیب کے راستے پر نہیں سمجھی جاتی ہے, لیکن حقیقت میں ہے نہیں. تو تہذیب دنیا کو سکھانے کے لیے صرف اور صرف کون آتے ہیں دنیا میں انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے؟ پیغمبر. اگر آپ پیغمبروں کے سلسلے کو درمیان سے نکال دیں تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جتنا فیوچر کی طرف جا رہے ہیں یہ سسٹم تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر پہلے تہذیب کم تھی تو لوگوں کے خاندانی نظام مضبوط کیوں تھے؟ ان کو کس نے گائیڈ کیا؟ نہیں آ رہی بات, بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. بھائی ان کے پاس گائیڈنس کہاں سے آئی کہ زنا سے بچو؟ یہ گائیڈنس کس نے دی ان کو؟ نہیں آ رہی بات. بھائی پہلے کیا کوئی اقوام متحدہ تھی جس نے پوری دنیا کو ایک میز پہ جمع کر کے ایک لا بنا کے دے دیا ہو؟ بھائی کچھ بولنا پڑے گا آپ کو. نہیں تھی نا. کوئی ایسا یعنی لوگوں میں لنک تھا واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک پہ کمپین چلی ہو کہ بھئی لوگ زنا سے بچیں گے, اور جب کوئی مرد بالغ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجے گا, اور باقاعدہ میرج سسٹم کو کیا کریں گے ہم معاشرے میں پروموٹ کریں گے. نکاح کا رجحان کسی کی گائیڈنس کے بغیر کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان ایک جنگلی مخلوق ہے تو انسان کو جنگلی جانوروں کی طرح رہنا چاہیے, جوڑے بنا کے پیئرنگ کر کے انسان نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا پاس کی طرف جائیں گے آپ کو زنا کم نظر آئے گا, اور فیملی سسٹم ہر قوم میں, چائنیز میں, جیپنیز میں, فلپائن میں, ہر قوم میں. ان کو یہ کس نے گائیڈ کیا؟ اس سے صاف حالانکہ کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھی, ایجوکیشن بالکل بھی نہیں تھی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو پہلا انسان آیا اس نے چونکہ نکاح کر کے زندگی گزاری, اسی نے نکاح کو پروموٹ کیا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. پھر پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور قوم کو زنا سے بچنے کی تلقین کرتے رہے. یہ پیغمبروں کی گائیڈنس تھی جس کی وجہ سے چچا, ماموں, خالہ, پھوپھی, نانی, ساس, سسر یہ رشتے وجود میں آئے ہیں. یہ گائیڈنس جب ختم ہوتی چلی گئی تو دنیا اس وقت اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کر رہی ہے, مگر اتنی بد تہذیب ہو چکی ہے, اتنی بد تہذیب کہ وہ اپنے فیملی سسٹم کو برقرار نہیں رکھ سکی. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر دور میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور وہ انسانوں کو تہذیب کی تعلیم دیتے رہے ہیں, اور پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر انسان مہذب اور تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہمارے ہاں دولت کو اور تہذیب کو ایک ہی چیز قرار دے دیا گیا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی اب بہت تہذیب ہے. لوگ 3 پیس سوٹ اور ٹائی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تہذیب. اور رکشے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بد تہذیب. غربت اور بد تہذیبی میں زمین آسمان کا بولو بھائی فرق ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, ہندو نے کمنٹ کی ہے کہ مسلمان ترقی پہ کیوں نہیں ہے اگر اسلام دین برحق ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق تھے, مگر ترقی پہ کون تھا؟ بولو بھائی فرعون. اور فرعون بالکل جو آج ہندو تانے دیتے ہیں نا مسلمانوں کو, فرعون بالکل یہی تانے موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, ان کے نیچے نہریں کیوں نہیں بہتی؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا وہ پیغمبر جو قوم میں معاذ اللہ کمتر سمجھا جاتا ہے. تو یہ سارے دلائل فرعون نے بھی رٹے ہوئے تھے, سب اس کو بھی اچھی طرح یہ گنتیاں یاد تھیں.
تو دنیا اس وقت تہذیب کے راستے پر اللہ